بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم گرما میں 1 مرتبہ غسل کرنا موسم سرما کے 10 مرتبہ غسل کرنے سے بہتر ہے۔ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلاہ کا قول ہے، سن رسیدہ عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے اور صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ حارث کا دوسرا قول ہے کہ جو زندہ رہنے میں خوش ہو اسے صبح کا کھانا جلد کھا لینا چاہیے اور رات کا کھانا بھی جلد کھا لینا چاہیے۔ ملی جلی غذا استعمال کرنی چاہیے اور عورتوں سے جمع کم کرنا چاہیے۔ خواب میں کالا سانپ دیکھنا دشمن کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے آگ کو جلایا ہے تو اگر خواب گرمی میں دیکھا ہے تو رنج، تکلیف اور مصیبت کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہی خواب سردی میں دیکھا ہے تو خوشی اور راحت ملنے کی علامت ہے، کیونکہ آگ سردی میں نعمت تصور کیا جاتا ہے۔ خواب میں آگ کو بجھانا تکلیف سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ ناظرین، خواب میں اڑنا یا خود کو دیوار پر چڑھتے دیکھنا عزت اور بلند مرتبہ بلند ہونے کی معزز دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سرسبز و شاداب وادی دیکھے تو یہ خوشی پانے اور غم سے نجات پانے کی علامت ہے۔ خواب میں نکاح کرنا مال و دولت میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں سر کے بال لمبے دیکھنا اگر خواب دیکھنے والا عورت کو تو خوبصورت، حسین اور زیب و زینت کی نشانی ہے۔ خواب میں امرود دیکھنا یا کھانا حلال رزق حاصل ہونے اور خوشی نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص خواب میں سمندر دیکھے تو یہ کسی بڑی آدمی کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ نے اپنے معالج سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسا نسخہ لکھ دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس پر معالج نے کہا، دیکھو، صرف جوان عورت سے شادی کرو، صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرو، بغیر کسی بیماری کے دوا نہ پینا، پکے پھل استعمال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر استعمال کرنا۔ اگر دوپہر کو کھانا کھا کر لیٹ جاؤ کوئی مضاحکہ نہیں، رات میں کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیا کرو، خواہ 50 قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع کی خواہش نہ ہو تو زبردستی اس کے ساتھ جماع نہ کرو۔ پیشاب آئے تو زیادہ دیر مت روکو۔ غسل اس وقت کرو جب تم کو اس سے نفع پہنچے۔ پچھلا کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں دوبارہ کھانا ہرگز نہ کھاؤ۔ ایسی خوراک کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدے کو اس کو ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ زیادہ سوچنے والے لوگوں کے لیے بہترین ٹپس اور علاج۔ نفسیاتی حل: اپنے خیالات کو لکھنا شروع کر دیں۔ جب ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو تو اسے لکھ لینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور آپ کی الجھن کم ہوتی ہے۔ روحانی حل: صبح اور رات سونے سے پہلے 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ یہ اذکار دل کو اطمینان دیتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ 10 منٹ سوچنے کا وقت مقرر کریں، باقی دن میں خود کو مصروف کیجیے۔ خالی وقت میں دماغ زیادہ سوچتا ہے۔ کوئی ہنر، واک یا مطالعہ شروع کریں یا خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں۔ ہر سوچ پر خود سے سوال کریں، کیا یہ میری طاقت اور اختیار میں ہے؟ اگر نہیں تو چھوڑ دیں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کریں۔ ہر وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ مصافحہ ہمیشہ مضبوط اور پر اعتماد طریقے سے کرو، کیونکہ مصافحہ
शख्सियत का आईना होता है। खीरे का इस्तेमाल मसाने को ताकत देता है और रुके हुए पेशाब को जारी करता है। नाजरीन, खजूर अगर दूध के साथ खाया जाए तो जिल्द नरम और कुव्वत बा में इजाफा करता है। अच्छा लिबास अच्छा तासीर रखता है। मौका जैसा भी हो, हमेशा साफ सुथरा और अच्छा लिबास पहनो। इज्जत नफ्स को महफूज रखना है तो खुद जाने की ख्वाहिश कभी मत करो अगर आपको दावत ना दी जाए। हामला औरत को खजूर और अनार इकट्ठा दो, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो खूबसूरत और खुश इखलाक होगा। नाजरीन, अनार यरकान दिल की बीमारियों और खांसी के लिए मुफीद है। छोटी इलायची आवाज को साफ, चेहरे को शगुफ्ता, मैदे को साफ और पेट के कीड़ों को मारता है। शहद और सेब का रस मिलाकर पीना दिल के अमराज को जड़ से खत्म करता है। फल और सब्जियां ज्यादा खाओ क्योंकि यह ज़हनी सलाहियतों में इजाफा करता है। सीने की तकलीफ और भारीपन को खत्म करता है। कासनी इस्तेमाल करो, यह पेशाब की रुकावट को दूर करती है। जब किसी का मेहमान बनो तो खाने में ऐब ना निकालो। नाजरीन, क्या आप जानते हैं इंसान के जिस्म में मौजूद पानी तकरीबन 10 गैलन का वाटर कूलर भर सकता है, यानी तकरीबन 42 लीटर पानी एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में होता है। इंसान के वजन का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ पानी पर मुश्तमिल होता है। सुबह शाम दांतों पर मिसवाक करने से आपका हाफजा कवी होता है और आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। नाजरीन ग्रामी, खाने से कबल पानी पीना चाहिए। खाने के बाद पानी पीना मुजरे सेहत है और गिजा के साथ पानी कम मिकदार में पीना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद आराम और शाम के खाने के बाद चहलकदमी जरूर करनी चाहिए। नाजरीन ग्रामी, रात को पेशाबो पखाने से फरागित के बाद सोना चाहिए। खुश्क बासी गोश्त रात में खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। खजूर खाओ क्योंकि यह दिल की बीमारियों को खत्म करती है। सफर से जब वापस आओ तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लेकर आओ। जो शख्स अपना राज अपने तक रखे वो सारी जिंदगी नाकाम नहीं होता। इब्ने बख्त यशू का मकूला है कि अंडा और मछली एक साथ खाने से परहेज करो, इसलिए कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने वाला लकवा, बवासीर और दाना के दर्द में मुब्तला हो सकता है। अंडे का दायमी इस्तेमाल चेहरे पर स्याही, जर्दी, माइल छाइयां पैदा करता है। बकरी के गुर्दे का दायमी इस्तेमाल बांझपन पैदा करता है और तरोताजा मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से खारिज से बचाव होता है। नाजरीन, जिमा के बाद बगैर गुस्ल किए दोबारा जिमा करने से पत्थरी पैदा होती है। बाज इत्बा का कहना है कि जो अपनी सेहत बरकरार रखना चाहे उसे उम्दा गिजा इस्तेमाल करनी चाहिए और पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना खाना चाहिए। बैंगन खाओ, ये जिस्म के हर दर्द के लिए मुफीद है। जब हारिस तबीब की मौत का वक्त करीब आया तो लोग उसके पास जमा हो गए और कहा, हमें कोई आखिरी नसीहत कीजिए कि हम उस पर अमल करते रहें। उन्होंने ये नसीहत की, सिर्फ जवान औरत से शादी करो, फल दरख्त पर पका हुआ इस्तेमाल करो और उसी मौसम में खाओ। जब कोई दोपहर का खाना खाए तो उसे खाने के बाद 1 घंटा आराम करना चाहिए और शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। छोटे पैमाने पर आगाज करना ही बड़े मकसद तक पहुंचने का पहला कदम होता है। जिंदगी की हर बड़ी कामयाबी एक छोटे कदम से शुरू होती है। एक फैसला, एक अमल, एक लम्हा जो हिम्मत मांगता है। कभी भी अपने मामूली आगाज को कम न समझो, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम वक्त के साथ बड़ी कामयाबियों का सबब बनते हैं।
صبر کرو، تسلسل رکھو اور اپنے سفر پر اعتماد کرو۔ جو آج چھوٹا لگتا ہے وہی کل تمہاری سب سے بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ آج کا خاص نسخہ قدرتی گورا پن اور اندرونی نکھار کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد صرف اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی نکھری، چمکدار اور بے داغ ہو، تو یہ گہرے اثرات والا نسخہ ضرور آزمائیں۔ آزمودہ قدرتی نسخہ: 2 چمچ دودھ، 1 چمچ چاول کا آٹا اور آدھا چمچ ایلو ویرا جیل مکس کریں۔ اس پیسٹ کو چہرے، گردن یا ہاتھوں پر لگائیں۔ 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ نتائج اور فوائد: یہ ماسک جلد کی گہرائی میں جا کر میل، سنٹین اور دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ پہلے استعمال سے ہی جلد نرم، چمکدار اور صاف نظر آئے گی۔ مستقل استعمال سے قدرتی نکھار اور گورا پن حاصل ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خوبصورتی تب آتی ہے جب آپ خود سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی جلد کو وہ توجہ دیتے ہیں جو وہ مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کو کافی ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ نسخہ آپ نے شاید استعمال بھی کیا ہو، لیکن یہ نسخہ معدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نسخہ: سبز پودینہ 2 حصے، سبز دھنیا 1 حصہ اور حسب ضرورت کالی مرچ اور نمک ڈالیں۔ دونوں کی چٹنی بنا لیں اور کھانا جو بھی ہو اس کے ساتھ اس چٹنی کا استعمال کریں، اور کچھ دن گھی والی روٹی سے پرہیز کریں۔ آپ کو ضرورت سے زیادہ بھوک لگے گی۔ ناظرین، جاپان میں ایک کمپنی ہے جو پیسے لے کر لوگوں کو رونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کمپنی ٹوکیو میں ہے۔ یہاں آپ فون کریں، وقت لیں اور پھر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رونے دیا جائے۔ کبھی وہ جذباتی فلم لگا دیتا ہے، کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کوئی